بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بادشاہ فوت ہو گیا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بڑا بیٹا فوراً تخت پر قابض ہو گیا۔ دوسرا بیٹا بڑے بھائی سے خوف زدہ تھا اور وہ اپنی جان کی ڈر کی وجہ سے اس نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ کا بیٹا اپنے 3 دوستوں کے ساتھ بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ ان 3 دوستوں میں سے ایک تاجر کا بیٹا، دوسرا کسان کا بیٹا، تیسرا خوبصورت نوجوان تھا۔ بہتر مستقبل کے بارے میں سب دوست اپنی اپنی رائے پیش کرنے لگے۔ سب سے پہلے کسان کا بیٹا کہنے لگا، محنت سے انسان سب کچھ بنتا ہے، باقی سب باتیں بیکار ہیں۔ تاجر کے بیٹے نے ان الفاظ میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور بولا، عقل اور حسن تدبیر سب سے بڑا ہتھیار ہے، یہ نہ ہو تو انسان ناکام ہے۔ اب نوجوان کی باری تھی۔ نوجوان گویا ہوا، حسن و جمال بہت بڑی نعمت ہے۔ بادشاہ کا بیٹا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والا، نہایت تدبر تفکر کرنے والا انسان تھا۔ سب کی باتیں غور سے سننے کے بعد کہنے لگا، سب اپنی اپنی جگہ درست ہیں، مگر سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا اور قدرت ہے۔ اس کی ذات کا فیصلہ ہی ہر چیز پر غالب ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ تقدیر پر مکمل نہ ہو، اس وقت تک راحت سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ کسان کا بیٹا کہنے لگا، آج ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اب پتہ چلے گا کہ کس کی بات ٹھیک ہے۔ سب اپنی رائے آزماتے ہیں۔ یہ لوگ چلتے چلتے دوسرے ملک میں داخل ہو گئے۔ یہ لوگ اس شہر میں اجنبی تھے۔ انہوں نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا۔ پہلے دن انہوں نے کسان کے بیٹے کو کہا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ محنت کے کیا فائدے ہیں۔ جاؤ، اپنی محنت سے آج کے کھانے کا انتظام کرو۔ کسان کا بیٹا اٹھا اور جنگل کا رخ کیا۔ لکڑیاں توڑی اور شہر میں آ کر 2 درہم کی بیچ دی۔ 1 درہم کا کھانا لیا اور دوسرا درہم اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ ساتھیوں کے پاس آ کر انہیں بھی کھلایا۔ سب نے اس کو شاباش دی۔ اگلے دن تاجر کے بیٹے کا نمبر تھا کہ وہ عقل اور حسن تدبیر کا مظاہرہ کرے۔ وہ اٹھا اور سوالے سمندر پر آیا۔ سمندر میں سامان سے لدی کشتی ساحل کی طرف آ رہی تھی۔ تاجر کا بیٹا کشتی میں بیٹھ گیا۔ دوسرے راستے سے چپکے سے لدی کشتی کے مالک کے پاس پہنچا، اس سے سامان کا بھاؤ تاؤ کیا اور ادھر سارا سامان لے کر آگے پہنچا۔ اس نے ان سے وہ سامان 100 درہم میں خرید لیا۔ جب کشتی ساحل پر پہنچی تو مقامی تاجر انتظار میں تھے۔ تاجر سامان 1100 درہم کے عوض بیچ دیا اور 100 درہم سامان کے مالک کو دیے اور باقی جیب میں ڈالے۔ دوستوں کے لیے بہترین کھانا لیا، ان کو خوب سیر کروائی۔ سب نے اس کے حسنی تدبیر کی تعریف کی۔ اس کے بعد نوجوان کا نمبر تھا، جس کا کہنا تھا، انسان کی خوبصورتی کے بل بوتے پر کامیابی حاصل کرتا ہے۔ دیکھیں گے کہ آپ کا حسن آج ہم کو کیسے کھانا کھلائے گا۔ وہ اٹھا اور شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اوپر سے خاتون نے اسے ایک کھڑکی سے جھانکا۔ ایک خوبصورت نوجوان پریشان بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے۔ اس نے بلا کر وجہ پوچھی، کھانا کھلایا۔ مسافر ہے اور پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے دوستوں کا قصہ سنا دیا۔ خاتون نے نوجوان کو کچھ رقم تھما دی۔ وہ نوجوان سب کے لیے کھانا لے آیا۔ سب نے اس کو بھی سراہا۔ اب بادشاہ کے بیٹے کی باری تھی۔ کسان کے بیٹے نے بھی محنت کی اور تاجر نے بھی کیا۔ نوجوان نے کچھ کر ہی لیا، مگر اب بادشاہ کا بیٹا جو کہتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ رضا اور تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، دیکھتے ہیں یہ کیا کر کے دکھائے گا۔ اب وہ اللہ کا نام لیتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا اور راستے کے کنارے جا بیٹھا۔ وہاں سے اسی ملک کے بادشاہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا۔ وزراء، فوج اور پولیس جنازے کو کندھا دیے جا رہے تھے۔ شہزادے کو راستے میں بیٹھا دیکھ کر پولیس آفیسر نے اس کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے اور تم اس طرح بیٹھے ہو۔ بادشاہ کو دفنانے کے بعد جب پولیس آفیسر واپس آیا تو دیکھا شہزادہ اب بھی وہیں بیٹھا ہے، تو فوراً اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور واپس ادھر اس کے دوست اس کے واپس نہ آ جانے کی وجہ سے قیاس آرائی کرنے لگے اور پھر وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے شہر کی طرف چل پڑے، لیکن شہزادہ جیل میں بند تھا۔
ادھر کابینہ کے وزراء مشیر جمع ہیں کہ نئے بادشاہ کے انتخاب کے لیے غور و فکر کر رہے تھے کہ نیا بادشاہ بادشاہوں کے خاندان سے منتخب کیا جائے، عام آدمی منتخب نہ کیا جائے، مگر بادشاہ کا کوئی وارث نہیں تھا۔ بڑے وزیر نے اعلان کیا کہ تم میں سے کوئی ہے جو بادشاہوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہو؟ کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کر پا رہا، مگر کابینہ میں کوئی ایسا بندہ نہ تھا۔ مگر پولیس آفیسر کہنے لگا کہ ایک بندہ ہے جس کو میں جانتا ہوں اور وہ میرے پاس جیل میں قید ہے، وہ شہزادہ معلوم ہوتا ہے، اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا گیا۔ شہزادے کو کابینہ کے سامنے لایا گیا اور پوچھا، آپ کون ہو اور یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ شہزادے نے کہا کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں، بڑا بھائی بادشاہ بن گیا اور میں اس سے خوفزدہ تھا، جان کے خوف سے ملک چھوڑ دیا۔ تمام کابینہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے اپنے ملک کا بادشاہ منتخب کر لیا۔ اس کے بعد بادشاہ کے بیٹے نے کہا، یقیناً اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں پر غالب ہے، اور پھر وہ بادشاہ کو ملک کی سیر کرانے کے لیے باہر نکالا۔ بادشاہ شہر میں گشت کر رہا تھا، لوگ بادشاہ کے پیچھے پیچھے بادشاہ زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ ادھر اس کے دوست بھی شہر میں اس کی تلاش میں نکلے۔ جب انہوں نے شہزادے کو اس حالت میں دیکھا تو سمجھ گئے اور بے ساختہ بول اٹھے کہ اللہ کا فیصلہ تمام تدبیروں سے بڑھ کر ہے۔ وہ بھی بادشاہ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے بادشاہ کے ساتھ ساتھ محل میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بادشاہ تخت پر بیٹھا، یہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کے سامنے کل کا جملہ دہراتے ہوئے کہا کہ اللہ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا فیصلہ رضائے طاقت ہر چیز پر غالب ہے۔ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو جیسا گمان کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے تاجر کے بیٹے کو مشیر مقرر کر لیا، کسان کے بیٹے کو وزیر زراعت کے عہدے پر مقرر کیا، اور جو خوبصورت نوجوان تھا اسے کہا کہ خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کو کچھ مال تحفے میں دے کر رخصت کر دیا، اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ اللہ نے اس کو ہمیشہ کامیاب کیا۔ آپ نے بھی تجربہ یا مشاہدہ کیا ہوگا، جو انسان مال، عقل اور حسن پر اعتماد کرتا ہے اس کے باوجود ناکام ہو جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔